اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ ایمان کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اب اگر تم مومن بن چکے ہو تو اب قرآن کا تسلسل اور قرآن کا ربط دیکھیں کہ اللہ پر ایمان کے بعد، رسول اللہ پر ایمان کے بعد اللہ کی کیا منشا ہے کہ اب بندہ مومن کیا کرے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ دو ایک ہی لفظ کافی تھا تعظیم کے لیے، لیکن اس لفظ میں مزید جان ڈالنے کے لیے، اس میں رعب پیدا کرنے کے لیے دو ہم معنی لفظ اللہ کریم نے استعمال فرمائے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اب تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر کرنا سیکھو۔ اب توقیر کے بعد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جب تم پکے مومن بھی بن جاؤ، تعظیم رسول بھی، یہ خزانہ بھی تمہیں میسر آ جائے، اب وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب نماز فجر بھی پڑھو اور باقی 4 نمازیں بھی پڑھو، یعنی نماز بھی اللہ ہمیں تعظیم کے بعد پڑھانا چاہتا ہے۔ کیا سمجھیں کہ پہلے تعظیم کرو، پہلے ایمان کی آبیاری کرو، جب ایمان کامل ہو جائے پھر تعظیم رسول میں مستقل مزاج ہو جاؤ۔ ناموس رسالت کا تحفظ اپنی جان کے تحفظ سے زیادہ لازم سمجھو، اپنے مال کے تحفظ سے زیادہ حضور کی ناموس کا تحفظ لازم سمجھو، اپنی اولاد کے تحفظ سے زیادہ حضور کی ناموس کا تحفظ زیادہ سمجھو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ پھر تم صبح کی نماز بھی پڑھو، وہ مقام قبولیت کو پہنچ جائے گی، باقی 4 نمازیں بھی پھر پڑھو، وہ مقام قبولیت کو پہنچ جائیں گے۔ پچھلا جمعہ آپ نے حمار کی بات سنی، ایک گدھے کی بات سنی کہ اس نے کیسے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال قائم کی تھی۔ میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسجد نبوی شریف میں چاند مہمان آئے مسجد نبوی شریف میں، اور خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ مسجد میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواجہ شریف کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسافر حضور کی تربت کے قریب، پرانی مسجد نبوی شریف کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں وہ ذرا نہ اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب سنا کہ یہ تو اونچی آواز میں حضور کی مسجد اور حضور کی تربت کے قریب یہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں اونچا بولنا بھی یہ تعظیم رسول کے خلاف ہے، ناموس رسالت کے خلاف ہے کہ یہ اونچی آواز میں بات کریں۔ حالانکہ اللہ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو، آہستہ بولا کرو۔ اونچی آواز میں بات کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، اور یہ اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ نا غصے میں ہیں، اور پھر غصے کے عالم میں ہوش قائم ہے آپ کا، یہ نہیں کہا کہ چیخنے لگ جائیں، چلانے لگ جائیں کہ اوے میری بات سنو، نہیں، آپ نے ایک کنکری اٹھائی، کنکر اٹھایا پتھر کا، اس طرح آرام سے ایک دوسرے صحابی کو مارا، اس طرح چلایا وہ کنکر پتھر۔ وہ صحابی متوجہ ہوئے، فاروق اعظم نے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ، وہ صحابی حضور عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کیا حضور حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تربت رسول کے قریب مسجد نبوی شریف میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، ان کو ذرا میرے پاس لے کے آؤ۔ جب وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کو لے کر آتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہم مسافر ہیں، دور سے آئے ہیں اور مسجد میں باتیں کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اگر تم مسافر نہ ہوتے تو اس بے ادبی کی وجہ سے میں تمہیں سزا دیتا کہ تم مسجد نبوی حضور کی مسجد ہے اور تربت رسول کے قریب بیٹھ کر اتنی اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہو، اور تمہیں ادب رسول کا خیال نہیں ہے، تمہیں تعظیم رسول کا خیال نہیں ہے، تمہیں ادب و احترام رسول کا خیال نہیں ہے، میں تمہیں کوڑے مارتا، لیکن تم مسافر ہو، میرے محبوب کے شہر میں مہمان آئے ہو، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔